أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ان الذين كفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فأخذهم الله بذنوبهم تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالی سخت پکڑ والا انتہائی سخت سزا دینے والا ہے ان آیات بینات میں تنبیہ کی جا رہی ہے کفار کو کفار سے مراد مشرکین بھی یہودی بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا یہ لوگ مراد ہیں اس کے علاوہ باقی تمام تر کفار سے مراد ہو سکتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آل فرعون کو دیکھو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں سزا دی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے سزا بڑی سخت ہے تو فرعون اور پہلی امتوں کو رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب دیا گیا اسی طرح کا عذاب ان موجودہ مال و دولت والے کافروں کو بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون الی جہنم اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وبئس المہاد اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے اس آیت میں کافروں سے مراد یہودی ہیں مدینے کے قرب و جوار کے اور مدینے کے رہنے والے یہودی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہودیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا بنو قریظہ کے لوگ وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے اور خیبر فتح ہو جانے سے قرآن مجید کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی ستغلبون وتحشرون الی جہنم کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے مسلمان تم پر غلبہ پائیں گے اور بالآخر قیامت کو تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وہ بئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا یقیناً تمہارے لیے عظیم نشانی ہے ان دو گروہوں میں التقاتا جو آپس میں ٹکرائے لڑے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑتا تھا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور دوسرا گروہ کافر تھا یَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ
وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، اپنی آنکھوں سے وہ اپنے دشمن کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، اہل بصیرت کے لیے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا، تمہارے لیے دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، ایک دوسرے سے لڑی ٹکرائیں۔ یہ اشارہ ہے معرکۃ بدر الکبریٰ کی طرف، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی جو پیش گوئی گزشتہ آیت میں ذکر کی گئی ہے، اس کی سچائی کو جاننے کے لیے واقعہ بدر یاد کر لو کہ بدر میں کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کو شکست ہوئی، انتہائی عبرتناک قسم کی شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والا گروہ مسلمانوں کا، دوسرا کافر یعنی کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا گروہ تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں اپنے سے دگنا سمجھتے تھے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، مسلمان 313 اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ تو مسلمان جب کافروں کو دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنے سے دگنا سمجھتے تھے، 1000 نہیں بلکہ ان کی تعداد انہیں کم نظر آ رہی تھی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا خیال کرتے تھے۔ 1000 کی تعداد میں وہ آئے، مسلمان 313 تھے، لیکن کافر آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے تو انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ ہم سے دگنی تعداد والے۔ یہ انہیں اس لیے نظر آ رہا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتے نازل کیے تھے، اس وجہ سے وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ایک دوسرے کو دگنا دیکھنے والا جو معاملہ ہے یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہے، اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس وقت ہر فریق دوسرے کو اپنے سے کم محسوس کر رہا تھا۔ سورہ انفال میں اس کی وضاحت موجود ہے، وہاں انشاءاللہ اس کو کھولیں گے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے قوت بخشتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو قوت بخشی معرکہ بدر الکبریٰ میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ زین للناس، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، حب الشہوات، نفسانی خواہشوں کی محبت، من النساء، جو عورتیں، والبنین، اور بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ یہ ساری چیزیں
شہوات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، تو لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ حب الشہوات، شہوات کہتے ہیں کہ کسی پسندیدہ چیز کی طرف انسان کا دل کھنچ جانا، اس کو کہتے ہیں شہوت، کہ پسندیدہ چیز کی طرف انسان کا دل مائل ہو، کھنچ جائے، اس کو عربی زبان میں لفظ شہوت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی نفسانی خواہش۔ تو شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت کو مرغوب ہیں، فطری طور پر انسان جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے ان کو کہا جاتا ہے شہوات۔ شہوات کی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وضاحت کی ہے کہ وہ کیا کیا ہیں۔ من النساء، عورتیں، بنی، بیٹے، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے بھرے ہوئے خزانے، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، بہترین سواریاں، والانعام، اور جانور، والحرث، اور کھیتیاں، زمینیں، یہ فطری طور پر انسان کو مرغوب و محبوب ہے، یہ شہوات ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ نے فرمایا ہے متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی زندگی آسان بنانے کے لیے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، اور اگر انسان ان سے فائدہ حاصل کرے لیکن اللہ رب العالمین کو نہ بھولے تو پھر یہ مذموم نہیں ہے، یہ ممدوح ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی پسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے متاع میں سے سب سے بہترین متاع سامان المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کیا ہے؟ فرمایا اذا نظرت الیہا سرتھا، جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے۔ واذا امرتها اطاعتک، جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیری فرما برداری کرے، اطاعت کرے۔ واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالک، حفظت فی نفسها ومالک، جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے ساز و سامان کی بھی اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے۔ یہ مرأة صالحہ ہے، نیک بیوی، اور یہ دنیا کے سامان میں سے بہترین ساز و سامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، تمہاری دنیا کی دو چیزیں میرے نزدیک محبوب بنا دی گئی، النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو، یعنی ان کی محبت اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو تو کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شادیوں والے تھے، 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں۔ آج کل کچھ لوگوں نے زہد اور تقوی کے لیے سمجھا ہے کہ ترک دنیا لازم ہے، دنیا کو بندہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ وہ نکاح بھی نہیں کرتے،
شادی سے بھی پیچھے رکھتے، اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں۔ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، اس امت کا سب سے بہترین آدمی، سب سے بہترین شخصیت أكثرها نساء، وہ اس امت میں سب سے زیادہ بیویاں رکھنے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بہترین آدمی تھے۔ کان أكثرها نساء، اور بیویاں بھی آپ کی سب سے زیادہ۔ تو نکاح کرنا یہ تقوی اور زہد کے منافی نہیں۔ والبنین، بیٹے اولاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، جب وہ اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور لے جائیں، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف راغب کرنے والے ہیں تو یہ سب سے بہتر دوست ہیں۔ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے چاندی کے خزانے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے اور اس کی زکات دے، صدقہ کرے، مذموم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد دو چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں نہیں جائز۔ حسد یعنی رشت، رشت تو دو چیزیں کیا ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ دن رات اس کی ترویج و تبلیغ کرتا ہے۔ ان دو چیزوں میں رشت ہے۔ تو مال بھی مضمون نہیں، اگر اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کرنے والا نہ ہو۔ والخیل المصومۃ والانعام والحرث، یہ چیزیں بھی، سواریاں، چوپائے، کھیتیاں، یہ بھی تقوی کے منافی نہیں اور بری نہیں، بشرطی کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے بندے کو غافل کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد سواریاں رکھی ہوئی، اپنے دور کی بہترین سواریاں، اونٹ، گھوڑے، ایک دو نہیں کثیر تعداد میں موجود تھے۔ جانور وہ بھی آپ نے بہت رکھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جتنے زیادہ رکھے اتنا زیادہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجیے کیا میں تم کو اس سے بہتر کے بارے میں خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدین فیہا وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس کی نسبت کہیں بہتر آخرت کی زندگی ہے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس کی نسبت بہت ہی بہتر ہے۔ جنتیں، باغات، نہریں، دریا جن کے نیچے سے بہتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی، اور پاک دامن بیویاں بھی، اور پھر اوپر سے اللہ کی رضامندی بھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے. اور اہل جنت کے لیے ورضوان من اللہ، اللہ کی بہت بڑی رضامندی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی زندگی کی نعمتیں جو موٹی موٹی ہیں وہ جمع فرما دی. باغات اور پانی کی فراوانی، دریا، نہریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موت کا بھی کوئی ڈر نہیں، ہمیشگی کی زندگی، اور پاکیزہ پاک دامن بیویاں بھی. اور پھر ان سب کچھ کے ساتھ ساتھ رضوان من اللہ، عظیم خوشنودی اللہ کی طرف سے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ، اہل تقویٰ کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین، وہ جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، حکم بجا لانے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے. یہ اہل ایمان کی صفات اور نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اہل تقویٰ، جن کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں اور باغات ہیں، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم خوشنودی ہے. ان لوگوں کی صفات کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، نیکی پر صبر کرنے والے، گناہ سے بچنے پر صبر کرنے والے، مصیبتیں آنے پر صبر کرنے والے. الصابرین، صبر کرنے والے. صبر کی یہ 3 قسمیں ہیں. نیکی کرنے پر صبر، کہ بندہ صبر کے ساتھ نیکی کرتا رہے. گناہوں سے بچنے پر صبر، اور پھر اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر. الصابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، سچے، سچ بولنے والے، قول میں سچے، فعل میں سچے. قانتین، حکم ماننے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اپنی مرضی سے نہیں جیتے، اللہ کی مرضی سے جیتے ہیں. والقانتین، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. منفقین. والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود سحری کے وقت، رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے، گناہوں کی معافی مانگنے والے. اس آیت میں رات کے آخری پہر، سحری کے وقت استغفار کرنے کی فضیلت واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے مستغفرین بالاسحار کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا رب سبحانہ و تعالی وہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. اور اہل تقویٰ کی نشانی کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار. جس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشوں،
تو یہ اللہ رب العالمین سے بخشش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی انہ لا الہ الا ھو کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولو العلم اور اہل علم نے بھی گواہی دی، قائم بالقسط اس حال میں کہ یہ سب انصاف کے ساتھ قائم ہیں، لا الہ الا ھو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، العزیز الحکیم وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صبر دین اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد توحید الہی پر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور یکتائی پر ہے۔ اس حقیقت سے وقت نجران اور تمام دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کا لا شریک ہونا، یہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہی تھی، ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ہر نبی کی پکار، ہر نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بھی یہی طریقہ کار سمجھایا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا، فرمایا آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جس چیز کی تو نے ان کو دعوت دینی ہے وہ توحید ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تیری یہ بات مان لیں، توحید کو وہ قبول کر لیں، شرک سے آ جائیں باز، پھر تو نے ان کو بتانا ہے ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اللہ نے ہر دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فإنہم اطاعوک بذلک، اگر وہ یہ بات بھی مانیں، توحید کو مانیں، پھر نماز کا بتانا ہے، نماز مان لیں، نماز کے بارے میں اطاعت کر لیں اور نمازیں پڑھنے لگیں، فأعلمہم، پھر تو ان کو بتا ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اللہ نے ان کے بالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان میں سے اغنیاء سے غنی صاحب ثروت لوگوں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء کو دے دیا جائے گا۔ یہ ترتیب دعوت، سب سے پہلے توحید، اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین نے یہی کام کیا، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ نے مکہ کے 13 سالہ دور میں یہی توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، شرک کی نفی، اسی کا پرچار کیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی سب دے رہے ہیں انصاف پر کھڑے ہو کر۔ پھر اللہ نے دوبارہ اسی دعوے کو دہرایا، لا الہ الا ھو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ دوبارہ پھر 2 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی اپنے اس دعوے کی، العزیز الحکیم، کہ اللہ سب پر غالب ہے، جو سب پر غالب ہو معبود برحق وہی ہو سکتا ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، جس کی حکمت کامل ہو وہ معبود برحق ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی کی حکمت کامل نہیں، دانائی کامل وہ اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ چلو یہاں سے پھر پڑھیں گے، آگے بات کریں گے۔